اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان گرامی، سامعین محترم، کاروان عطرت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مطالعہ دعائے مکارم الاخلاق جو کہ صحیفہ سجادیہ کی 20ویں دعا ہے، اس کے سلسلے کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ہمارا مقصد یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام سے جو محبت ہے، جو الفت ہے اور جو مودت ہے، اسے ایک پریکٹیکل رخ دے. اور ہم ویسے تو آشنا ہے اہل بیت علیہ السلام کے حوالے سے جو کلام ہمیں بتایا جاتا ہے، علماء ہمیں بتاتے ہیں، ذاکرین ہمیں بتاتے ہیں، شعراء ہمیں بتاتے ہیں، جو فضائل اور جو مناقب ہمیں بتائے جاتے ہیں، جو احادیث ہمیں بتائی جاتی ہیں، ان سے ہم آشنا ہیں. لیکن ایسا نہ ہو کہ ان کی محنتوں سے ہم چشمے تک آئیں لیکن چشمے سے ہم وہ پانی پی کر پوری طرح سیراب نہ ہو. یہ وہ پانی ہے، یہ جو دعا ہے صحیفہ سجادیہ، یہ وہ اصل گفتگو ہے، یہ وہ اصل کلام ہے جو معصومین علیہ السلام کی زبان سے جاری ہوا ہے پروردگار متعال کے بارگاہ میں عبودیت اور بندگی کے کمال کے مقام پر. اب اگر اس کلام سے ہم غافل رہ گئے، اگر اجنبیت اور دوری جو ہے اس کلام سے وہ انسیت اور نزدیکی میں تبدیل نہ ہوئی تو ایک بہت بڑا خسارہ ہوگا. اس خسارے سے بچنے کے لیے میں اپنے آپ کے لیے کوشش کر رہا ہوں، اور ساتھ میں آپ بزرگواران کے ساتھ ہم یہ کوشش کریں تاکہ ان دعاؤں کا مطالعہ کریں، مختصر شرح آپ کی خدمت میں اس کی پیش کریں، اور مزید باقی جو اس میں تفکر اور تدبر درکار ہے اس کو انشاءاللہ آپ لوگ خود انجام دیں بہترین طریقے سے. آپ کی خدمت میں جو فقرہ پیش کر رہے ہیں اس دعا کا، یہ فقرہ نمبر 6 ہے، جس میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں دعا مکارم الاخلاق 20ویں دعا. حسب معمول دعا کو صلوات پر محمد و آل محمد کے ساتھ آغاز فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پھر فرماتے ہیں کہ وَمَتِّعْنِي بِهُدًى صَالِحٍ لَا أَسْتَبْدِلُ بِهِ وَطَرِيقَةِ حَقٍّ لَا أَزِيغُ عَنْهَا وَنِيَّةِ رُشْدٍ لَا أَشُكُّ فِيهَا. 3 چیزیں پروردگار متعال کے بارگاہ میں طلب فرماتے ہیں. کیا سب سے پہلی کیا چیز ہے؟ متعنی، پروردگار مجھے بہرمند فرما. دیکھیں بہرمند ہونا نا، جو متعنی کا لفظ ہے یہ مجھے دے دے، مجھے عطا فرما دے، اس سے مختلف ہے. دیکھیں ایک دفعہ میں آپ کو ایک پیغام دے رہا ہوں، آپ کی خدمت میں قرآن مجید کی آیت پڑھ رہا ہوں، اس کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں، ایک حدیث پڑھ رہا ہوں. یہ قرآن مجید کی آیت کو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، لیکن کیا اس کا حق ادا کر پایا؟ کیا آپ پوری طرح سمجھ پائے کہ میں کیا گفتگو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں؟ اس کا نہیں پتا. لیکن ایک دفعہ آپ تصور کریں، خدا سعادت نصیب کریں، امام زمانہ کی خدمت میں ہم بیٹھ کر یا امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں ہم حاضر ہیں اور ان کے زبان مبارک سے ہم تفسیر قرآن مجید سن رہے ہیں. وہ جو اثر ہوگا اسے کہتے ہیں متعن، یعنی ہمیں پوری طریقے سے وہ چیز کنوے ہو گئی، ہمیں سمجھ میں آ گئی. اسی طرح ہم پروردگار متعال سے عرض کرتے ہیں کہ پروردگار پوری طرح ہمیں بہرمند فرما. کس چیز سے؟ ہدن صالحن سے، ایک نیک ہدایت سے. کیا ہدایت غیر نیک بھی ہو سکتی ہے؟ جی، ہدایت ہزاروں ہدایتیں دنیا میں موجود ہے، اور ضروری نہیں کہ ساری کی ساری جو ہے وہ بری ہدایات ہوں، لیکن ان میں سے بہترین ہدایت کون سی ہے جو کہ کم ترین وقت میں ہمیں بہترین نتیجہ دے. ڈاکٹر بھی ایک ہدایت دیتا ہے، ایجوکیشن سسٹم بھی ایک ہدایت دیتا ہے، میڈیا بھی ہمیں ہدایت دے رہا ہوتا ہے، ہم خود گوگل سے یہاں وہاں سے ہدایات حاصل کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اس میں سے سب سے صالح اور سب سے بہترین ہدایت کون سی ہے؟ پروردگارہ تو مجھے وہ ہدایت نصیب فرما کہ جس میں میرا ٹائم ضائع نہ ہو. دوسری بات یہ کہ دیکھیں اگر کسی سے ہم ہدایت طلب کرتے کہ ہمیں گائیڈ کر دے، ہمیں گائیڈنس چاہیے. اگر ہم گائیڈنس کسی سے طلب کر رہے ہیں تو ہمارا کوئی مقصد بھی تو ہونا چاہیے نا. اگر میں آپ سے کہوں کہ مجھے ذرا رہنمائی فرما دیں تو آپ کہیں گے کس چیز کی رہنمائی آپ کو چاہیے، کہاں جانا ہے؟ میں کہوں نہیں مجھے کہیں بھی نہیں جانا، مجھے رہنمائی آپ بس کر دیں، تو آپ کہیں گے ایسا ہو ہی نہیں سکتا. جب تک آپ کے پاس کوئی مقصد نہ ہو، ہدف نہ ہو، تب تک رہنمائی کا کوئی مطلب نہیں ہے، ہدایت کا کوئی مطلب نہیں ہے. اب میں کہوں کہ نہیں میری عزاداری میں کوئی مقصد نہیں ہے، زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہے، آنے کا کوئی مقصد نہیں، جانے کا مقصد نہیں، بیٹھنے کا مقصد نہیں، اٹھنے کا مقصد نہیں، پھر میں پروردگار متعال سے دعا کروں کہ متعنی بہدن صالح، پروردگار مجھے نیک ہدایت دے. پروردگار متعال کیا فرمائے گا؟ سب سے پہلے اپنا ہدف مقرر کرو. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن اور انس کو عبادت کے سوا اور کسی چیز کے لیے خلق ہی نہیں کیا. اب عبادت کا معنی کیا اس کو دیکھیں گے، لیکن بہرحال ہر چیز کا کوئی نہ کوئی ہدف اور مقصد ضرور ہوتا ہے، کوئی چیز بے مقصد نہیں ہوتی. اس میں شرط کیا ہے؟ پروردگار متعال سے ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار نیک ہدایت کے بعد کچھ ایسا کر کہ لا استبدل بھی، پھر میں اسے تبدیل نہ کر دوں، اپنے ہاتھ سے ضائع نہ کر دوں. بہت سے لوگوں کو نیک ہدایت ملتی ہے، ہماری اپنی زندگی میں ہم اس کو تصور کرتے ہیں، ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ ہمیں نیک ہدایت ملتی ہے اور اس کے بعد ہم اسے تبدیل کر دیتے ہیں. مقصد میں تھوڑا سا آگے بڑھنے کے بعد ہمیں
شیطان بہکاتا ہے اور ہم شیطان کے بہکاوے میں آ کر کسی اور جہت میں چلے جاتے ہیں، بہانے تراشتے ہیں، جو بھی بہرحال انہی نعمتوں سے جو دیکھیں پہلے ہدایت ملتی ہے، پھر نعمتیں ملتی ہیں کہ جس کی وجہ سے اس ہدایت کو اپنا سکے، انسان اس راستے پر چل سکے، انہی نعمتوں کو مثلا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے گفتگو کرنے کی طاقت دی، مجھے احادیث سے آشنا کیا، قرآن مجید سے آشنا کیا. اب یہ کس لیے تھا؟ یہ اس دعا کے نتیجے میں تھا کہ متعنی بہدن صالحین، لیکن بیچ میں مجھے پہنچ کے خدا نہ خواستہ کیا شیطان بہکایا کہ اب کوئی دوسرا راستہ اختیار کرو، انہی چیزوں کو اس کے لیے استعمال کرو. یہ متعنی، پروردگارہ مجھے بہرمند فرما بہدن صالح، ایک نیک ہدایت سے، لا استبدل بہی، کہ جسے میں تبدیل نہ کروں کسی بھی مرحلے میں. وَالطَّرِيقَةِ حَقٍ، دوسری دعا کیا ہے؟ وَالطَّرِيقَةِ حَقٍ لَا أَزِيغُ عَنْهَا، ہدایت کسی راستے پر ہوتی ہے، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو ہمارے راستے میں جہاد کرتے ہیں انہیں ہم اپنے راستوں پر ہدایت کرتے ہیں. ہدایت جو بھی ہم نے مانگی پچھلے والے دعا کے فقرے میں کہ متعنی بہدن صالح، ہدایت کس چیز پر ہوگی؟ کسی راستے پر ہوگی نا. اب وہ راستہ کیسا ہو؟ وَالطَّرِيقَةِ حَقٍ، وہ ایسا طریقہ ہو جو حق پرستی کا، حق پر چلنے کا طریقہ ہو، وہ باطل کا طریقہ نہ ہو، جھوٹ کا طریقہ نہ ہو. یا جیسے کہ ہم نے قرآن مجید کی تفسیر کے لیکچرز میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ حق کا ایک اور معنی یہ ہے کہ فائدہ مند ہونا، مقصد والا ہونا اور بے مقصد نہ ہونا. تو پروردگارہ ایک ایسی راستے کی ہدایت فرما ہمیں کہ جو مقصد پر ہو، ہمیں کسی مقصد تک پہنچائے. یا اب حق کا معنی اگر وہی لیں کہ جو باطل کے مقابلے میں، تو پروردگارہ ایسا راستہ کہ جو حق کا راستہ ہو، جس پر باطل نہ آتا. اور اس راستے پر ہمیں کون ہدایت کر سکتا ہے؟ صرف اہل البیت علیہ السلام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور قرآن مجید سے ہمیں ہدایت مل سکتی ہے. تو دوسرے مرحلے پر ہم نے طریقت حق، ایک حق کے راستے کی پروردگار متعال سے دعا مانگی، لا ازیغ عنہا، کہ جس سے پھر میں کجروی اختیار نہ کروں. جیسے پچھلے ہدن صالحین لا استبدل بہی، کہ میں اسے تبدیل نہ کر دوں. اسی طریقے سے طریقہ حق، حق کا راستہ، کہ لا ازیغ عنہا، ربنا لا تزغ قلوبنا، میں اسے کجروی اختیار نہ کروں. نہیں ہے ذرا گرامی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی، یہ دونوں ثقل ہیں، یہ دونوں عدل ہیں. اب ہم جو دعائیں مانگتے ہیں روزانہ طور پر کہ پروردگار روزی دے دے، روٹی دے دے، کپڑا، مکان، یہ ساری اچھی دعائیں، حکم آیا ہے ہمیں کہ نمکدان بھی دسترخوان پر پروردگار متعال سے نمکدان کی دعا مانگو، پھر نمک کی طرف ہاتھ بڑھاؤ. لیکن ہم ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ اہل البیت علیہ السلام بھی جب دعا کریں تو اسی طرح سے سطحی لیول پر دعا پروردگار متعال کی بارگاہ میں پیش کریں. کیوں؟ کیونکہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ اہل البیت علیہ السلام اور قرآن دونوں عدل ہیں، تو اگر قرآن تفکر و تدبر و تعقل طلب کرتا ہے تو ممکن نہیں ہے کہ اہل البیت علیہ السلام کی گفتگو تفکر و تدبر و تعقل طلب نہ کرے. اسی لیے جو اہل البیت علیہ السلام کی دعائیں ہیں، جیسے صحیفہ سجادیہ ہے، اس کو آپ ان سطحی دعاؤں سے کمپیر نہیں کر سکتے. اس میں ایسی ہی دعا بیان ہوگی کہ جس کو پڑھنے کے بعد آپ کو کم سے کم 5 سے 10 منٹ کم از کم سوچنا ہوگا کہ ہم نے پروردگار متعال سے طلب کیا کیا. اور یہ دعائیں، یہ کلمات، یہ الفاظ ہمارے ذہنوں کی انجینئرنگ کریں گے اور ان کے پڑھنے کی وجہ سے خود بخود بھی ہمارے اندر نور پیدا ہوگا. لہٰذا دعا ایک مخصوص دعا ہے اور انداز ایک مخصوص انداز ہے کہ جو ہمیں تفکر پر، تعقل پر مجبور کرتا ہے. ونیت، تیسری دعا کیا ہے کہ وہ طریقت حق لا ازیغ عنہا کے بعد رہنمائی حاصل کی، ہدایت مل گئی، راستہ بھی نظر آ گیا. ظاہر ہدایت کسی راستے پر ہوتی ہے. اب کیا کرنا ہے؟ ہر کام سے پہلے پروردگار متعال کی خدمت میں ایک نیت پیش کرنی ہے کہ میں اس کام کو شروع کرتا ہوں قربتاً الی اللہ. ہدایت مل گئی، اس راستے کو میں نے دیکھ لیا، اب اس پر میں چل رہا ہوں. پروردگارہ مجھے عنایت فرما، وَمَتِّعْنِي بِنِيَّةٍ رُشْدٍ، ایک رشد و سعادت و کمال کی نیت مجھے عطا فرما، خالص نیت ہو، صرف اور صرف تیرے لیے ہو، اس میں کوئی شائبہ نہ ہو، کہ لا اشک فیہا، کہ جس کے بعد اس میں شک بھی پیدا نہ ہو. کوئی اچھے کام کی نیت کی، کام کو آغاز کیا اور اس کے بعد شک پیدا ہونے لگا کہ یہ کام شروع سے ہی میں نے ٹھیک کیا تھا یا نہیں کیا تھا، کیا یہ کام واقعاً درست ہے یا نہیں ہے. پروردگارہ ایسی نیت مجھے عنایت فرما، ایسی نیت سے مجھے بہرمند فرما کہ جس میں شک کی گنجائش
نہ ہو. جزاکم اللہ خیرہ. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. فی امان اللہ.